سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کی۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، کچھ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ امید کی جا رہی تھی، بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ جہاں سے ڈی جی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس چھوڑی تھی، جس طرح سے عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ذہنی مریض ہے، تو ہے تڑاک ہے، اس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے۔ سہیل افریدی کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی سب کے سامنے بھونکنے کے الفاظ بھی ان کی طرف سے استعمال کیے گئے۔ عمران خان کے لیے انہوں نے کون سا ایسا لفظ تھا جو عمران خان کے حق میں جاتا تھا، فیور میں جاتا تھا؟ ایسا کوئی لفظ ان کی طرف سے استعمال نہیں کیا گیا۔ پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ وہ کتنے زیادہ اس موقع پر اشتعال میں تھے، کس طرح سے عمران خان کا ذکر کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کی طرف سے جیسا کہ کہا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، بلکہ وہ بھی نہ نکلا۔ کچھ لوگ امید لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جہاں سے انہوں نے پریس کانفرنس چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں گے اور عمران خان کی دھجیاں بکھیر دیں گے، عمران خان کے پھٹے چک دیں گے۔ ویسے پھٹے تو انہوں نے چکے، لیکن تھوڑے سے ہی چکے، اس طرح سے نہیں چکے جس طرح سے لوگوں کو امید تھی، ہمارے میڈیا کے کچھ بھائیوں کو امید تھی۔ انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پہلے 2-3 منٹ عمران خان کے حوالے سے جب بات کی تھی، 2-3 منٹ کسی اور موضوع پر بات کی، اور اس کے بعد پھر پوری پریس کانفرنس 2 گھنٹے کی عمران خان کے اوپر ہی انہوں نے چلائی، جو کچھ ان کے بارے میں کہا کیا کہ یہ بندہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، کیا کچھ یہ بندہ کر رہا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کہا تھا، اور عمران خان کے مخالفین کتنے خوش ہوئے تھے، کس طرح سے ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ کس طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، بلکہ ان کے بس میں ہوتا جس طرح سے وہاں پہ سوال کیے گئے وہیں پہ ناچنا شروع کر دیتے، جس طرح سے وہ جس کو راوی کہا جاتا ہے اس نے پہلا ہی سوال جس طرح سے داغ دیا تھا وہ عمران خان کی، تحریک انصاف کی اور سہیل افریدی کی نفرت میں سوال تھا۔ ایسے سوالات اب بھی کیے گئے لیکن دبے پاؤں کیے گئے، جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے اتنا زیادہ رسپانس نہیں دیا گیا۔ جیسے کہ کہا کہ کچھ لوگوں کو امید تھی کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب ہر چیز کو روند کے رکھ دیں گے اور جہاں سے انہوں نے پریس کانفرنس چھوڑی تھی وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے پریس کانفرنس پہ پوری کی پوری دہشت گردی کے حوالے سے کی، افغانستان کے حوالے سے کی، اور عمران خان کا تذکرہ بھی آیا، سہیل افریدی کا تذکرہ بھی آیا، خیبر پختونخوا حکومت کا تذکرہ بھی آیا، سوالات کیے گئے، لیکن ان کا پورے کا پورا فوکس توجہ رہی دہشت گردی پر۔ دہشت گردی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی، جس طرح سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر بات کی، بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر بات کی، لیکن ان کا پھر بھی ٹارگٹ کہیں نہ کہیں پہ عمران خان اور تحریک انصاف ضرور تھی، لیکن پہلے کی طرح نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ پریس کانفرنس عمران خان کے حق میں تھی تو بے جا اور غلط بالکل بھی نہیں ہوگا۔ موازنہ کیا جائے گا اس پریس کانفرنس جو عمران خان کے سراسر خلاف تھی، جس میں عمران خان کو ذہنی مریض قرار دیا گیا تھا اور بھی بہت کچھ کہا گیا تھا۔ اگر اس پریس کانفرنس کا اور آج کی پریس کانفرنس کا موازنہ کیا جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے حق میں، ان کی فیور میں پریس کانفرنس تھی۔ ہم نے بات کی ہے کہ اگر اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو، لیکن اگر اس کا حقائق کے مطابق جائزہ لیا جائے تو آج بھی انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی، سہیل افریدی کے حوالے سے بات کی، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے دہشت گردی تھی، لیکن آج کل وہاں پہ پہلے کے مقابلے میں دہشت گردی بہت کم ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنا پہلے نیریٹو بیان کیا اور اس کے بعد سوالات بھی لیے۔ یہ پریس کانفرنس کی سوالات کو ملا کے تقریباً 2 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کی تھی، اور اس میں دہشت گردی ان کا فوکس رہا، پاکستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ ان سے سوالات کئی کیے گئے، چین کے حوالے سے بات کی گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، جبکہ چین کے ساتھ وزیر خارجہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ گئے تھے۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش مل کر طالبان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ طالبان کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات کریں گے، اور اسی طرح سے چین میں بھی گئے، اسحاق ڈار صاحب چین گئے، وہاں پہ اتفاق کر کے آئے کہ طالبان کے ساتھ حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے گی اور ان کو آمادہ کیا جائے گا، قائل کیا جائے گا کہ دہشت گردی چھوڑیں، امن کی طرف آئیں، اسی میں آپ کی ترقی ہے، اسی میں خطے کی ترقی ہے۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم سارے ذرائع استعمال کرتے ہیں، جنگ والا جنگ کے موقع پر، مذاکرات والا مذاکرات کے موقع پر۔ ہم بالکل نہیں کہتے کہ مذاکرات، انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ ان سے حامد میر صاحب کی طرف سے پہلا سوال کیا گیا۔ حامد میر صاحب نے پوچھا کہ جس طرح سے داعش اور طالبان ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، پاکستان میں بھی وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں اور دونوں پاکستان کے خلاف بھی لڑتے ہیں، اس حوالے سے آپ
کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر DGISPR صاحب کی طرف سے بڑا حیران کن جواب دیا گیا. ہمارے لیے حیران کن ہے کیونکہ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا, ہمیں ان صحافیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داعش والے طالبان کے ساتھ لڑتے ہیں, یہ حامد میر اینڈ کمپنی ہمیں بتاتے ہیں ان کی لڑائی آپس میں بھی اور یہ پاکستان کے خلاف بھی لڑتے ہیں. تو یہ دلچسپ صورتحال حامد میر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہے, آپس میں بھی لڑتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی لڑتے ہیں. اس پر DG صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ایسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اوپر بیٹا سرپرست وہ ایک ہے, ان کا باپ ایک ہے. اور یہاں پہ مجھے یاد آ گیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ قائد اعظم قوم کے باپ تھے اور علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب کہ عمران خان کی, انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا بلکہ ان کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس بندے نے ہمیں یہ بتایا کہ قوم کا باپ آرمی چیف بھی ہوتا ہے. بہرحال میری نظروں سے عمران خان کا ایسا بیان کوئی گزرا نہیں ہے, ہو سکتا ہے عمران خان نے کوئی ایسا کہا ہو. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے حوالے سے تعاون نہیں کر رہی. عاصمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے بھی ان سے سوال کیا گیا کہ وہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو عاصمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے شاید ان کو اکسانے کی کوشش کی گئی. اس پر ان کی طرف سے کہا گیا DGISPR صاحب کی طرف سے کہ آپریشن تو ہو رہا ہے. کون کہتا ہے آپریشن نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ آپریشن کی مخالفت کرنے والے کس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ کو پتا ہے کہ DGISPR صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. تو یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کہا گیا. ایک بھائی صاحب نے تو یہ سوال بھی داغ دیا کہ آپ گورنر راج کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے. اور ایک بھائی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ جس طرح سے وینزویلا میں آپریشن ہوا ہے, کیا پاکستان بھی افغانستان میں ایسا کوئی آپریشن کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا آپریشن نہیں ہو سکتا. ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کل اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی ہے, افغانستان کے اندر کوئی بغاوت ہو جاتی ہے, الفاظ کوئی اور ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی تھا, تو پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستان اس کی حمایت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس بڑی طویل تھی اور اس میں ان کی طرف سے جو باتیں کی گئیں آپ ان کو یوں ہی لے لیجئے کہ عمران خان کے حوالے سے ان کا رویہ پہلے کی نسبت تھوڑا سا نرم تھا. نرم اگر نہ بھی کہیں تو پہلے کی طرح نہیں تھا. جس طرح سے ذہنی مریض قرار دیا گیا تھا عمران خان کو پہلے والی پریس کانفرنس میں, اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہ سمجھا جائے کہ DG صاحب کی یہ پریس کانفرنس عمران خان کے تھوڑے سے حق میں تھی, ان کی فیور میں تھی, ان کی حمایت میں تھی. تو جیسا کہ ایک بھائی صاحب کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا وینزویلا کی طرح پاکستان بھی افغانستان میں ایسا کوئی آپریشن کر دے گا, اس کا جواب ان کی طرف سے دیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ چلتے ہیں ذرا وینزویلا میں کیا ہو گیا. وہاں پہ آپ کے سامنے کئی تفصیلات آ چکی ہیں اور تفصیلات آنے کا سلسلہ جاری ہے. وینزویلا کے صدر کو عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ 82 سال کے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان سے سوال کیا کیا آپ مادورو ہیں, نیکولس مادورو ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں وینزویلا کا صدر ہوں اور مجھے ناجائز طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے, مجھے اغوا کیا گیا ہے, میں وہاں کا صدر ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں بعد کی ہیں, ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کی طرف سے 82 سال ان کی عمر ہے, انہوں نے ان کی شناخت کے لیے یہ سوال پوچھا تھا, ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر نہ آ رہا ہو کہ میرے سامنے کون بندہ کھڑا ہے. بہرحال نیو یارک میں ان کا ٹرائل ہوا. اس سے پہلے یہ بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے وزیر دفاع کی طرف سے کہا گیا کہ کس طرح سے آپریشن کیا گیا تھا. 150 طیاروں نے حصہ لیا اور 20 بیسز سے, امریکہ کے 20 بیسز سے یہ جہاز اڑے تھے اور کنٹکی میں کئی ہفتے تک ریہرسل ہوتی رہی. وہاں پہ بالکل ایسا ہی کمپاؤنڈ بنایا گیا تھا جیسا ان کا محل تھا مادورو صاحب کا, اور وہاں پہ امریکی جو بہترین ان کی ڈیلٹا فورس ہے وہ وہاں پہ ریہرسل کرتی رہی اور پوری تیاریوں کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے. اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اڑا کے رکھ دیا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں کے گریڈ اسٹیشن بھی اڑا دیے گئے تاکہ اندھیرا ہو جائے. اور یہ بھی ہے کہ 32 لوگ مارے گئے کیوبا کے, جبکہ کل مرنے والوں کی تعداد 40 بتائی جا رہی ہے. کیوبا کے یہ 32 وہ لوگ تھے جو مادورو صاحب کی سیکیورٹی پر مامور تھے یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں میں تھے. ہر سوال کا تقریباً جواب مل چکا ہے لیکن اس سوال کا جواب سامنے نہیں آیا کہ وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کہاں پہ کھڑے تھے, کہاں تعینات تھے. 32 کو جس طرح سے ہلاک کیا گیا ہے لیکن کیوبا کی طرف سے کوئی اعتراض احتجاج نہیں کیا گیا. ادھر یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ 10 سیکنڈ کی دیری ہوئی ہے جب انہوں نے بڑک سنی. بڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے آہٹ سنی, چاپ سنی کہ فوجی یہاں تک پہنچنے والے ہیں, امریکہ یہاں تک پہنچنے والا ہے, آپ نے بیڈ سے اٹھے اور جو انہوں نے کمرہ تیار کروایا تھا اپنے لیے, اسٹیل کا کمرہ تھا, موٹی دیواریں ہیں, اس میں انہوں نے جانے کی کوشش کی لیکن 10
سیکنڈ وہ لیٹ ہو گئے، 10 سیکنڈ پہلے اٹھ جاتے، اس کمرے میں چلے جاتے تو یقینی طور پر گرفتاری سے بچ جاتے۔ کیسے گرفتاری سے بچ جاتے؟ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ کمرے میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن ہمارے فوجیوں نے اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا، بلکہ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ وہ سو رہے تھے، سوتے ہوئے کو ان کو جگا کے گرفتار کیا گیا۔ ان کو 10 سیکنڈ مل جاتے، اس کمرے میں چلے جاتے۔ ٹرمپ کہتے ہیں اگر اس کمرے میں چلے بھی جاتے تو ہمارے لوگ وہاں پہ انجینئرنگ کا سامان لے کے گئے تھے، ان دیواروں کو کاٹ لیا جاتا۔ تو ناظرین، اگر وہ وہاں پہ چلے جاتے تو پھر ہونا کیا تھا؟ وہاں پہ بیٹھ کے وہ ٹیلی فون کے ذریعے کچھ نہ کچھ پیغام دے سکتے تھے، ریڈیو پر، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر پیغام سامنے آتا، وہاں کے لوگ مڈے چلے آتے اور اس محل کا گھیراؤ کر لیتے، اس محل کو گھیر لیتے، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ تو پھر امریکیوں کے لیے آسان نہیں تھا مادورو کو گرفتار کر کے لے جانا، کیونکہ ان کی طرف سے جو کارروائی کی گئی آدھے گھنٹے میں مکمل ہو گئی اور 5 منٹ لگے ان کو اندر سے باہر لانے میں، ان کو گرفتار کرنے میں۔ اگر وینزویلا کے لوگوں کو آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ بھی مل جاتے وہاں پہ آنے کے تو امریکی وہاں سے ناکام اور نامراد لوٹ آتے۔ اب آ جاتے ہیں ایم ایف صاحب، اور یہ ہیں منیف فاروق صاحب۔ ان کو میڈیا میں، پاکستان کے میڈیا میں کس نے مطیع اللہ جان کی طرف سے مشہور کر دیا گیا۔ ایم ایف کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گالی ہے، مدر فیورٹ، اس کا مطلب ہے کہ ماں کا پیارا راج دلارا۔ بہرحال آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدر فیورٹ لفظ استعمال ہے، جوڑ کے لکھا جاتا ہے، جوڑ کے پڑھا جاتا ہے تو گالی بن جاتی ہے۔ مدر کے ساتھ کچھ اور بھی شاید لوگ شامل کر لیتے ہیں، اور منیف فاروق صاحب کو یہ نام دیا ہے مطیع اللہ جان کی طرف سے۔ یہ کس لیے نام دیا گیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک اکاؤنٹ ہمارے سامنے آیا تھا عمار سولنگی کا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب چلاتے ہیں، اور اسی طرح کی اور بھی خبریں ان کی طرف سے باہر آتی رہتی ہیں۔ اور عمران خان کے حوالے سے اس بندے کا جو مافیا ضمیر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے ان سے نفرت کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ان کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی، اگر یہ درست نہ ہوئے تو ان کے ساتھ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ غیر جانبداری سے خبریں نہیں دیتا، اس لیے ان کو پھر ایم ایف کا بھی لقب دے دیا گیا۔ چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں رضی دادا صاحب کی۔ سفینہ خان صاحبہ کوئی برطانیہ سے آئی ہوئی صحافی ہیں، وہاں پہ کیا کرتی تھی؟ تحریک انصاف کا کبھی حصہ ہوا کرتی تھی۔ جس طرح سے یہاں کے لوگ کوئی تحریک انصاف کی فیور کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، کوئی اینکر ہیں، صحافی ہیں، اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے حامی بھی موجود ہیں، جیسا کہ رضی دادا صاحب ہو گئے، منیف فاروق ہو گئے، منصور علی خان صاحب ہو گئے۔ اسی طرح سے یہ بھی تحریک انصاف کے لیے کبھی کام کیا کرتی تھی، لیکن پھر ان کو مریم آنا ہو گیا اور پھر یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سائٹ پہ چلی گئی، اور ان کی طرف سے رضی دادا صاحب نے بھی ان کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تھی۔ انہوں نے رضی دادا کے حوالے سے جو کچھ کہا بہت ہی ولگر تھا، بہت ہی غلط تھا، بہت ہی فحش تھا۔ تو جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا اس کو دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ان کی بیٹی کے حوالے سے ان کی طرف سے جو باتیں کر دی گئی انتہائی زیادہ افسوسناک ہیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی، انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا، میں نے بھی اس کے جواب میں یہ کہا اور میں یہ کہتی رہوں گی۔ رضی دادا صاحب جو مشہور ہیں ڈنڈی پٹی کے حوالے سے، وہ زبانی بھی کسی سے نمٹ لیتے ہیں اور ہاتھوں پاؤں سے بھی نمٹ لیتے ہیں، لیکن اس موقع پر وہ بھی حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ جو کچھ سفینہ خان صاحبہ کی طرف سے ان کو کہا گیا، جو کردار کشی کی گئی، ڈنڈی پٹی تو کیا ہے، زبانی بات کرنی تو کیا ہے، انہوں نے عدالت میں جانے کو ترجیح دی۔ وہ ان کے خلاف عدالت میں گئے ہیں، اور بھی آئی ہیں برطانیہ سے۔ جب ان کو تھوڑی سی تپش محسوس ہوگی تو میاں نواز شریف صاحب کے پتروں کی طرح یہ بھی کہیں گی کہ میں پاکستان کی شہری نہیں ہوں۔ جیسی عدالت ان کو بلائے گی یہ پاکستان سے باہر چلی جائیں گی۔ اور حیران کون بات یہ ہے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، رضی دادا کا بھی اور اس بی بی سفینہ خان کی، اور اس سفینہ کی طرف سے اپنا سفینہ خود ہی ڈبو دیا گیا، اخلاقی سفینہ، انسانی سفینہ ان کی طرف سے خود ہی ڈبو دیا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔